سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا۔ صرف درود پاک نہیں پڑھنا، توجہ سے پڑھنا۔ اپنے آپ کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے گنبد خضرا کے سامنے لے جائیں، آنکھیں بند کر کے پوری توجہ سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم علامہ وقاص باروی صاحب، محترم حسن عباس صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن چک چمرہ، محترم خلیل الرحمان بھٹا صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک چک چمرہ، محترم حافظ غلام محی الدین صاحب، معزز اور محترم حاضرین، سب سے پہلے تو میں تحریک منہاج القرآن کے جملہ ساتھیوں کو اور باقی آپ سب حاضرین کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد جب اکثر سونے کا رواج ہے، آپ اپنی نیند کو قربان کر کے قرآن مجید کا درس سننے کے لیے جامع مسجد میں حاضر ہیں، تو یہ بڑی مبارکباد والی بات ہے، قابل ستائش اور قابل تعریف بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا کچھ وقت کے لیے قرآن مجید کی کچھ آیات کو سمجھنے اور اس کا درس لینے کے لیے بیٹھنے پر اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے۔ موضوع جو آپ نے سنا سورہ فاتحہ اور تعلق بندگی، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے ساتھ کس طرح کے تعلق کا
اظہار فرمایا ہے، اور بندے کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ میں اگر اس بات کو اس طرح بیان کروں کہ ہماری گفتگو کا موضوع سورہ فاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے سورہ فاتحہ اور تعمیر شخصیت ہوگا، تو ذرا اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ فاتحۃ الکتاب، سبع من المثانی، یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کی 7 آیات ہیں، اور قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی جو 7 منزلیں ہیں، ہر منزل کو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کے اندر سمو دیا ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ بھی ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کا پریمبل بھی ہے، دباچہ جسے کہتے ہیں۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس کی فہرست بناتا ہے، اس میں کہتا ہے کہ میں کون کون سے مضامین اس کے اندر بیان کروں گا، وہ سارے ابتداء میں بیان ہو جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اس کو ہم دباچہ کہتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے کوئی سورت بھی نماز کے اندر پڑھنا لازم قرار نہیں دی، اور کوئی اور سورت کے کسی اور سورت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ یہ سورت نماز میں نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ صرف سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ یعنی ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازم قرار دیا۔ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ جب آپ جماعت میں پڑھتے ہیں تو فقہائے احناف کے نزدیک امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا ہی مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ یعنی جب آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا ہی مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اس کی طرف نہیں جائیں گے ہم، مسائل کی طرف۔ بڑا اہم سوال ہے کہ صرف سورہ فاتحہ کو نماز کا حصہ کیوں بنایا گیا؟ باقی بھی تو سارا قرآن مجید اللہ ہی کا کلام ہے۔ یہ بڑی اہم بات۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر تو گویا آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، اور پورے قرآن مجید کے جو مضامین ہیں وہ سارے کے سارے آپ رپیٹ کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر، اس سورہ فاتحہ کے اندر
اللہ رب العزت نے سارے مضامین کو کلوز کر دیا ہے، تو فرمایا بار بار رپیٹ کرو گے. جب میرا بندہ سورہ فاتحہ کو بار بار رپیٹ کرے گا، دہرائے گا، تو سورہ فاتحہ کے معارف اور معانی اور احوال وہ سارے کے سارے میرے بندے کی شخصیت کے اوپر چڑھ جائیں گے. یعنی میرا بندہ جو سورہ فاتحہ کا عامل ہو جائے گا، جو نماز میں اس کو تاکید کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا، وہ چلتا پھرتا اللہ کی نشانی بن جائے گا. اسے دیکھیں گے تو وہ چلتا پھرتا قرآن مجید کا ایک عملی پریکٹیکل نمونہ نظر آئے. یہ چاہتا ہے اللہ. اور اگر ہم نے 60 سال عمر گزار لی، نمازیں پڑھتے رہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے رہے، مگر ہمارے سیرت اور کردار پر قرآن کا اور سورہ فاتحہ کا رنگ نہیں چڑھا، تو اس کا مطلب ہم نے ساری نمازیں بھی ضائع کر دی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ساری نمازیں ہم نے ضائع کر دی. اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر بندہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک فرما کیا رہا ہے، ہمیں حکم کیا دے رہا ہے، یہ جانتا ہی نہیں ہے اور کبھی اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، بس ایک رٹی رٹائی پڑھتا رہا، چلاتا رہا، ساری زندگی گزار دی، نمازیں بھی پڑھتا رہا، تو اس پر قرآن مجید کے احوال کبھی بھی اس بندے کی شخصیت پر وارد نہیں ہو سکتے. قرآن مجید کے احوال وارد کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. آپ ثنا پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ میں ثنا میں کیا پڑھ رہا ہوں، یا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں، اور میں یہی کیوں پڑھ رہا ہوں، اور کچھ کیوں نہیں پڑھ رہا. یعنی اس کی حقیقت کا، اس کے اطلاق کا، اس کے معنی کا، اس کے معرف کا کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو ہم نے ساری عمر نمازیں پڑھنے میں ضائع کر دی. دھیان ہی نہیں کیا، بے دھیانے پڑھتے رہے، اس کا اجر تو ملتا رہا، مگر جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ نماز انسان کے احوال بدل دیتی، تاجدار کائنات نے فرمایا وہ ہمارے احوال پر اثر انداز. ایک نماز پڑھنے والا بھی اسی طرح کر رہا اور نماز نہ پڑھنے والا بھی اسی طرح رہا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے والے نے صرف ثواب اور اجر کی خاطر پڑھا اور اللہ کے فرض کو ادا کرنے کی خاطر پڑھا، اس لیے کبھی نہیں پڑھا کہ نماز میرے احوال کو بدل دے. اور پھر فرمایا نا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. وہ معراج کیا ہے کہ جب بندہ بار بار نماز پڑھتا ہے، بار بار سورہ فاتحہ کوئی تلاوت کرتا ہے، اس کو دہراتا ہے، تو اس کے جو مقامات ہیں جو بندے کی سیرت و کردار پر لے جاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے الفا بناتے ہیں، اونچا سے اونچا بناتے ہیں اور اسے معراج تک لے جاتے ہیں. مگر اگر بندے نے ساری عمر فاتحہ پڑھی اور بغیر توجہ اور بغیر دھیان کے پڑھی کہ اللہ نے میرے لیے اس میں حکم کیا دیا ہے، تو اس کے احوال بدل نہیں سکتے.
اس لیے آج کے درس میں سب سے اہم ترین پیغام یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے میرے نمازی بھائی جو پڑھتے ہیں وہ سب سے پہلے نماز کا ترجمہ یاد کریں، اور جو الفاظ منہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ درس لے کر جائیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا آغاز کریں۔ ساری زندگی گزر گئی، جمعے کے خطابات سنتے، دروس سنتے، مگر اگر بدلا کچھ نہیں تو سب کچھ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے تو میں آتا ہوں، سورہ فاتحہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ اللہ پاک فرماتا ہے الحمدللہ۔ حمد کا معنی ہے تعریف، اور جب حمد پر ال لگ جائے تو اس کا مطلب ہے ساری تعریفیں، جتنی تعریف ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری تعریفیں، کوئی تعریف کوئی چیز پیچھے نہیں رہ جاتی، ساری کی ساری تعریفیں الحمد کے اندر آ جاتی۔ للہ، اللہ کے لیے ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ الحمدللہ رب پالنے والا ہے عالمین، سارے عالمین کو۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، جو پالنے والا ہے عالمین، سارے عالمین، سارے جہانوں پالنے والا ہے۔ الحمد پر غور کریں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک بندے کو پتہ نہیں تھا کہ اس آیت کا مطلب ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری کائناتوں کو پالنے والا ہے، پتہ نہیں تھا مگر پڑھ رہا تھا۔ اس کا پڑھنے کا انداز کیا ہوگا، اور جس کو پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مولا کی بارگاہ میں حاضری کا انداز کیا ہوگا۔ فرق ضم واضح ہوا نا۔ تو پہلا لفظ ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں، جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ ساری صرف اللہ کے لیے۔ بڑی اہم بات ہے کہ بھئی ہم تو باقیوں کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ علامہ صاحب نے تلاوت بہت زبردست کی تو ہم کہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ بڑی خوبصورت تلاوت۔ کسی نے نعت پڑھی، حضور کی نعت بڑی خوبصورت آواز میں پڑھی تو ہم تعریف کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، مزہ آ گیا۔ کسی نے خطاب بہت اچھا کیا تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد بڑی خوبصورت بنا دی تو ہم مسجد کی تعریف بھی کرتے ہیں اور مسجد بنانے والے کی تعریف بھی کرتے ہیں نا۔ کسی نے کپڑا بڑا خوبصورت پہنا، لباس بڑا خوبصورت پہنا تو دیکھنے والا کہتا ہے نا کہ یار بڑا خوبصورت لباس پہنا۔ کہیں سے پھول ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کتنے خوبصورت پھول ہیں۔ کہیں دریا نظر آتے ہیں، کہیں سمندر نظر آتے ہیں، آج نیل منہ آسمان نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، سیارے نظر آتے ہیں، کائنات ہے، ایک وسیع کائنات ہے۔ اس ساری کائنات کے اندر ہر طرف خوبصورتی ہے، تو جس کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ بڑا اللہ والا بندہ ہے، اس بندے کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ادھر بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور ادھر دنیا کی تعریفیں بھی کر رہا ہے۔
تو یہ کیا ہوگا جی؟ اس کا مطلب کیا ہوگا بھی؟ تعریفیں تو ساری جس ذات کے لیے ہو سکتی ہیں وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، عنقریب ہم ان کو جو ہماری ذات کو نہیں مانتے ان کو ساری کائنات کے اندر اور خود ان کے اندر اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، اپنی نشانیاں دکھا دیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے تعریف کس کی جاتی ہے؟ صفت کی۔ آپ کسی کی صفت کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ساری صفات کو پوری کائنات کے اندر بکھیر دیا ہے اور خود انسانوں کے اندر بکھیر دیا ہے۔ فرمایا انسانوں اگر کبھی اپنے اندر کرو گے تو تمہارے اندر بھی تمہیں میں بھی نظر آؤں گا۔ اگر دنیا کے اندر کائنات کے ذرے کے اندر تم غور کرو گے تو ہر ذرے کے اندر میری ذات چھپی ہوئی نظر آئے گی۔ جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا تو بھی نظر جدھر دیکھا، ہر رب ذوالجلال نے اپنی نشانیاں بکھیر دی ہیں، نشانیاں بکھیر دی ہیں۔ خوبصورت مسجد نظر آتی ہے تو وہ نظر آتا ہے، بندہ نظر آتا ہے تو وہ نظر آتا ہے، دریا میں وہ نظر آتا ہے، سمندروں کی وسعت میں وہ نظر آتا ہے، پھولوں کی خوشبو میں وہ نظر آتا ہے، بندے کے خیالات میں وہ نظر آتا ہے، بندے کے چہرے میں وہ نظر آتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ نظر نہیں آتا۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے اپنی صفات کا نور بکھیر دیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ ہر جگہ، ہر صفت، ہر طرف، ہر قوم، ہر جگہ، ہر آسمان میں، ہر زمین میں، تحت شرح میں، تحت الغلاف میں، ہر طرف رب کائنات نے اپنی ذات کے جلوے بکھیر دیے۔ فرمایا جس چیز کو دیکھو گے جہاں خوبصورتی نظر آئے گی، جہاں حسن نظر آئے گا، وہاں میرا ہی جلوہ نظر آئے گا۔ مگر فرق یہ ہے کہ کوئی دنیا کو دیکھتا ہے اور کوئی دنیا کے اندر مجھے دیکھتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ اور درس یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ وہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا بابا جی اللہ کیسے ملتا ہے؟ تو وہ گنڈے نسل کی پنیری لگا رہے تھے، ادھر سے اکھیڑ رہے تھے، ادھر لگا رہے تھے پنیری۔ فرمایا بلیا اللہ کا کی پونا ادھروں پٹنا تے ادھر لاؤنا۔ اللہ اس طرح ملتا ہے، بس بندے کو اپنی سوچ، اپنا سوچنے کا انداز تبدیل کر۔ کیا کہ پہلے جب دیکھتا تھا تو دنیا میں دنیا نظر آتی تھی، اب صرف دیکھ، جس چیز کو بھی دیکھ اس کے اندر اللہ کو تلاش کر، اس کے اندر اللہ کو تلاش کر، اپنی نظر کا رخ بدل، اپنے دھیان کا رخ بدل۔ ہر چیز کے اندر جس چیز کو بھی دیکھے، جہاں خوبی نظر آئے، جہاں خوبی نظر آئے تو یہ نہ سوچ کہ اس کا کمال ہے، یہ سوچ کہ یہ میرے مولا کی عطا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر مولا نظر آتا ہے، ہر چیز کے اندر۔ تو جب آپ کائنات کی پوری کائنات میں سے کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں وہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ ہے اس کا مطلب الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ
اللہ کی. دوسرا ہے رب، دوسرا لفظ ہے رب. اس پر مزید نہیں، میرا خیال اتنا ہی کافی. رب، رب کا معنی ہے پالنے والا. کیا ہے؟ پالنے والا. یعنی ایک چیز تھی ہی نہیں، نہ ہونے سے ہونا بناتا ہے، اور ہونا بنا کر پھر اسے پروان چڑھاتا ہے، اور پروان چڑھا کے پھر اسے کمال تک پہنچاتا ہے. یہ جو نہ ہونے سے ہونا بنانا اور پھر اسے کمال تک لے جانا، یہ سارا کام اس کو رب کہتے ہیں. اس طرح پالنے والے کو رب کہتے ہیں. بچہ ماں کے رحم میں پیدا ہوتا ہے، ماں اور باپ کے ملاپ سے ماں کے پیٹ میں بچے کی ابتدا ہوتی ہے. ہر بچے کی ابتدا ایک ہی نظام کے تحت ہوتی ہے، مگر کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی دنیا میں نہیں آتے. دنیا میں ڈلیوری ہوتی ہے مگر بچہ نہیں ہوتا، مطلب مردہ ہوتا ہے. پروسیس سیم ہے، چیز ایک ہی ہے، مگر ایک زندہ پیدا ہوتا ہے، ایک مردہ پیدا ہوتا ہے. وہ جو مردہ پیدا ہوا، وہ مردہ کیوں پیدا ہوا؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ اپنی روح اس کے اندر پھونکتا ہے. جس کے اندر اللہ نے توجہ فرما دی وہ زندہ ہو گیا، جس کے اوپر نہیں فرمائی وہ مردہ ہو گیا. وہاں سے ابتدا سے لے کر ماں کے بطن سے پیدا ہونے پر وہاں سے چھوٹا بچہ ہے، وہاں سے آگے بڑھتا ہے، بڑھتا وہ جوان ہو جاتا ہے. اس کے ہر لمحے پر اللہ اسے پال رہا ہے، رب اسے پروان چڑھا رہا ہے. رب کی توجہ ایک لمحے کے لیے اس سے نہیں ہٹتی. خدا کی قسم، اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کی توجہ اس بندے کی طرف سے ہٹ جائے تو وہ بندہ نہیں، زندہ نہیں رہتا، مردہ لاش ہو جاتا ہے. بندے کی زندگی نام ہے اللہ کے توجہ کا ہونے کا. جب تک بندے پر اللہ کی توجہ قائم رہتی ہے بندہ زندہ رہتا ہے. جو ہی اللہ کی توجہ ہٹتی ہے بندہ مردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ رب ہے، وہی پال رہا. مگر کبھی اللہ کا ہاتھ کسی نے دیکھا ہے کہ وہ پال رہا ہے؟ پالتا ہوا نظر کون آتا ہے؟ اس کے ماں باپ نظر آتے ہیں. تو عقیدہ کیا ہے کہ پال ظاہراً ماں باپ ہیں، رہی ہے، سبب پالنے کا سبب ماں باپ ہے، مگر پالنے والا حقیقتاً اللہ ہے. اب کیوں ماں باپ اگر پوری توجہ دے رہے ہو مگر اس کی توجہ ہٹ جائے تو ماں باپ کی پوری توجہ بھی اسے بچا نہیں سکتی. تو اس کا مطلب کیا کہ اللہ ہر چیز ہر کام فرماتا ہے، مگر خود اپنے دستے قدرت سے ایسے پکڑ کے کبھی ہاتھ نظر نہیں آتا. اللہ رب العزت اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، اور جیسے اللہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اسباب کا انکار بھی ممکن نہیں ہے. ایک آم ہے، آم اس کی گٹھلی آپ لیتے ہیں، گٹک جسے بولتے ہیں پنجابی میں، وہ گٹھلی لے کر آپ کیا کرتے ہیں؟ زمین کے اندر بو دیتے ہیں، پھر اس کو پانی دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ اس میں سے ایک گنچا نکلتا ہے، چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، جس کی کوئی پتی نہیں ہوتی، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ایک پتی نکلتی ہے اور بڑا ہوتا ہے، دوسری پتی نکلتی ہے اور بڑا ہوتا ہے، تیسری نکلتی ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، پتیاں بڑھتی جاتی ہیں،
دیکھنے میں آپ اور میں نظر آتے ہیں، پھر وہ اس پودے کے اوپر پر پھل آتا ہے، بور آتا ہے، پھر پھل آتا ہے، پھل کے اندر، اس پھل کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ وہی آم نکلتا ہے جو آپ نے زمین میں بویا تھا، وہی گٹھلی نکلتی ہے جو آپ نے زمین میں بوئی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس ایک گٹھلی کو اتنا پروان چڑھاتا ہے کہ آہستہ آہستہ تناور درخت بناتا ہے، پھر ایک گٹھلی سے کئی گٹھلیاں بنا دیتا ہے، ایک آم سے کئی آم بنا دیتا ہے، اور وہی انسانیت کی خوراک بنا دیتا ہے۔ یہ ہر چیز کے اندر کون ہے؟ اس انداز سے جو نہ ہونے سے ہونا بنا کر اور پھر پروان چڑھا دیتا ہے اور تکمیل تک لے جاتا ہے اور مکمل کر دیتا ہے، اور مکمل کر کے اسے دنیا کے لیے فائدے مند بنا دیتا ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام رب ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور پھر تیسرا اگلا لفظ ہے، فرمایا عالمین، العالمین، عالم جہان کو کہتے ہیں، کس کو؟ جہان کو کہتے ہیں، اور عالمین اس کی جمع ہے، سارے جہان، جتنے بھی جہان ہو سکتے ہیں وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اگر یہ تو ہم عمومی طور پہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں نا کہ عالمین، سارے عالمین کو، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، مگر اے بندے، خدا کی قسم، اگر تو صرف عالم کیا ہوتا ہے اور عالم کتنے ہیں اس پر غور کرنے لگے تو ساری زندگی گزار دے، تجھے اس کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے جس نے اتنے عالم بنائے ہیں کہ جن کو گنا ہی نہیں جا سکتا، جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ساعت گزرتی ہے وہ بھی ایک عالم ہے، ایک منٹ گزرتا ہے وہ بھی ایک عالم ہے، ایک گھنٹہ گزرتا ہے وہ بھی ایک عالم ہے، 12 گھنٹے گزرتے ہیں وہ بھی ایک عالم ہے، 24 گھنٹے کا سرکل گزرتا ہے وہ بھی ایک عالم ہے، 6 ماہی گزرتی ہے وہ بھی ایک عالم ہے، 6 ماہ گزرتے ہیں، پھر سال گزرتا ہے وہ بھی ایک عالم ہے، پھر صدیاں گزرتی ہیں وہ بھی عالم ہے۔ ان سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، وہ بھی اس پر ایک عالم گزرتا ہے، وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بھی ایک عالم ہے، لڑکپن میں آ جاتا ہے وہ بھی ایک عالم ہے، جوانی میں آ جاتا ہے وہ بھی ایک عالم ہے، اکیلپن میں آ جاتا ہے وہ بھی ایک عالم ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے وہ بھی ایک عالم ہے، موت آ جاتی ہے وہ بھی ایک عالم ہے، قبر آ جاتی ہے وہ بھی ایک عالم ہے، حشر آ جائے گا وہ بھی ایک عالم ہے، جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی وہ بھی ایک عالم ہے، اور آگے بھی عالم پر عالم گزرتا جاتا ہے۔ اور رب کون ہے؟ جو ہر جگہ پہ پال رہا ہے، جو ہر جگہ پہ پال رہا ہے۔ اسی طرح کائنات کے ذرے ذرے کی طرف، ہر ذرے کو لے لے اور اس کی زندگی کا مطالعہ کریں، مائکروسکوپ کے ذریعے سیل کا مطالعہ کریں، مائکرو مالیکیول کا مطالعہ کریں، پھر کائنات کی اشیاء کو سائنس کی زبان سے دیکھیں تو ہر چیز ایک بالکل نہ ہونے والے وجود، ایسے وجود سے شروع ہوتی ہے جو نظر ہی نہیں آتا، جس کو مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، ایسے وجود سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں کسی چیز کو مائکروسکوپ کے ذریعے بھی دیکھا نہیں جا سکتا وہ بھی ایک عالم ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، ویزیبل ہوتا ہے، دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، وہ بھی ایک عالم ہے۔ اسی طرح وہ آگے چلتا رہتا ہے اور عالمین گزرتے رہتے ہیں۔ اور رب کون ہے؟ رب العالمین، جو اس کو نہ ہونے سے ہونا اور پھر کمال تک جانے پر پالتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔
کیا نا کہ ہماری عادت کیا بن گئی ہے کہ ہم چلتے چلتے اوپر سے دیکھتے ہیں چیزوں کو. اگر گہرائی میں چلے جائیں اور دیکھنا شروع کر دیں تو ایک چیز کو لے لیں اور ساری عمر گزار دیں. بندہ ایک چیز کی، اللہ کی ایک مخلوق کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. اور عالم پر عالم ہے، عالم پر عالم ہے، عالم پر عالم. اتنے عالمین ہیں جس کو نہ گنا جا سکتا ہے نہ شمار کیا جا سکتا ہے. پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا الرحمن الرحیم. الرحمن. اب جب آپ نماز پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیں گے تو اب آپ ایسے گزر کے دکھائیں نا کہ آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین اور اگلی آیت پڑھ لیں گے. نہیں، ذرا کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے پھر آپ کہیں نا کہ الحمدللہ. الحمد کیا ہے اور اللہ کون ہے، رب العالمین کون ہے. ذرا پھر اس پر غور کریں نا تو پھر کیسے آپ ایسے 2 منٹوں میں رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ہماری جو 1 منٹ میں رکعت ختم ہو جاتی ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم رٹی رٹائے ایسے غور نہیں کرتے. اور جو غور کرتے ہیں خدا کی قسم وہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں. عام لوگوں میں اور اہل علم میں اور اولیاء میں یہ فرق ہے کہ اولیاء جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہر چیز کے اندر غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، فکر کرتا ہے. ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رات کو نفل پڑھنا شروع کیے اور سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی. اللہ اکبر، فاتحہ پڑھی، سورہ رحمان پڑھنا شروع کی تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب پڑھا تو ساری دنیا کی نعمتیں سامنے. پھر ادھر جسم پر کب کبھی تاری ہے، مولا اتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں اور میں کسی کا بھی شکر ادا نہیں کر پایا. ساری رات ایک ہی آیت کے اندر فکر کرتے ہوئے گزر گئی. ساری رات گزر گئی. تو دوستان محترم آگے فرمایا رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم کا دونوں کا معنی ایک ہی ہے. جس سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہ ہو. سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی ذات رحمان اور رحیم ہے. اطلاق مختلف ہے. جب اللہ رب العزت کی شان رحمان کا ظہور ہوتا ہے تو اس میں رحمت میں تمیز نہیں ہے. جو بھی آ جائے ہر کسی کے لیے رحمان ہے. ہر کسی کے لیے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. کوئی کافر آ جائے، کوئی مسلمان آ جائے، کوئی ماننے والا آ جائے، کوئی نہ ماننے والا آ جائے، کوئی رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا آ جائے، وہ اس پر بھی رحم کرتا ہے جب اس کی صفت رحمان کا ظہور ہوتا ہے. اور رحیم خاص ہے. رحیم کی رحمت خاص ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے. جب اللہ رب العزت اپنی صفت رحیمیت کا ظہور فرماتا ہے تو وہ صرف ایمان والوں کے لیے فرماتا ہے، ماننے والوں کے لیے فرماتا ہے. پھر آگے فرمایا مالک یوم الدین. مالک، رحمان اور رحیم کا مطلب سمجھ آ گیا. اب میں مزید اس کو لمبا نہیں کر سکتا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ حد سے، ہر چیز سے بڑھ کر رحم کرنے والا، ہر ہستی سے بڑھ کر رحم کرنے والا، جس جیسی رحم، جتنا رحم کوئی کر ہی نہیں سکتا اتنا رحم کرنے والا. جہاں پر انسان کی سوچ نہیں جا سکتی، جہاں پر انسان کا علم نہیں جا سکتا، جہاں پر ساری کائنات کے علوم و فنون نہیں جا سکتے، جہاں پر ساری کائنات کی نگاہ نہیں جا سکتی، وہاں سے بھی آگے بڑھ کر رحم کرنے والی ذات کو رحمان اور رحیم کہتے ہیں.
ٹھیک ہے نا؟ اب جب نماز کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے سورہ فاتحہ کو اور توجہ کریں گے تو مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور پھر فرمایا مالک یوم الدین. لوگوں مجھے صرف یہ نہ سمجھنا کہ میں رحمان ہوں رحیم ہوں، ساتھ فرمایا میں یوم الدین کا قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں، قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں. لاپرواہ نہ ہو جانا، ایک دن آنے والا ہے جب تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، جب تمہیں رب کائنات کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جب تمہیں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جب تمہیں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس دن وہ فرمائے گا لمن الملک الیوم، آج کس کی حکمرانی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے فرعون، دنیا کے بڑے بڑے سلطنتوں کے مالک سامنے مولا کے کھڑے ہوں گے. مولا فرمائے دنیا میں تم نے ظلم جو کیا تھا، دنیا میں جو تم نے دوسروں کا حق کھایا تھا، جو دنیا میں استحصال کیا تھا، جو دنیا میں ظلم کر کے آئے ہو، آج دیکھو کس کی بادشاہی ہے. آج میری بادشاہی ہے، آج میں سلطان کل ہوں. آج اپنے کیے کا میرے سامنے کھڑے ہو کر جواب دو. وہ دن آنے والا ہے، وہ دن. اور خدا کی قسم جس بندے کا یقین ہو جائے کہ وہ دن آنے والا ہے اور میں نے مولا کے سامنے کھڑے ہونا ہے. مولا علی علیہ السلام مسجد کی طرف آتے، اذان ہوتی، مولا علی مسجد کی طرف آتے. جب اذان ہو جاتی تو مولا علی کا رنگ پیلا پڑ جاتا اور ہر چیز چھوڑ کر بات پر کر مسجد کی طرف آتے. کسی نے پوچھا مولا علی آپ تو شجاعت کے پیکر ہیں، آپ جرأت کے پیکر ہیں، کیا ہو جاتا ہے؟ ادھر اذان ہوتی ہے اور آپ کا رنگ فاق ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے. فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آتی اذان والا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، دنیا والوں سنو، کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے. مولا علی اللہ کی بڑائی کا اعلان سنتے تو کپکپی طاری ہو جاتی، مسجد کا تصور آتا، جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی، رنگ پیلا پڑ جاتا اور بھاگ کر ہر چیز کو بھول جاتے، ہر کام کو بھول جاتے، جلدی سے مسجد میں آتے اور مولا کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو جاتے. مگر آج ہمارے جسم پر کچھ اثر، اذانیں ہوتی رہے، اقامت ہوتی رہے، جو دل چاہے ہوتا رہے، آج ہمارے جسم پر اثر نہیں ہوتا. صرف وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولا علی کو حاضری کا یقین تھا، ہمیں یقین نہیں ہے، یقین نہیں. قیامت کا دن ہوگا جن کو یقین ہے کہ مولا علی، مولا کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، وہ ابو بکر بن جاتا ہے، وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے. ابو بکر کہتے ہیں زمین سے تنکا اٹھا کے کاش میں یہ تنکا ہوتا اور قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لیا جاتا. جن کو یقین تھا وہ تھر تھر کانپتے تھے، ہر وقت مولا کی حاضری کا تصور تھا، ہر وقت قیامت کا تصور تھا، ہر وقت مولا کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تھا. مگر آج ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ ان کو یقین کامل تھا، ہمیں کوئی بھی نہیں. مولا کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے اور ہر روز بندہ خود اس بات کا ہر نماز کے اندر اقرار کر رہا ہے کہ مالک یوم الدین، مولا تو مالک ہے، تو قیامت کا مالک ہے، حساب تو نے لینا ہے. ہر روز خود گواہی دے رہا ہے اور اسی گواہی کا احساس نہیں ہے، فکر نہیں ہے. جس کو فکر ہو، جس کو یقین ہو، مجھے بتائیے وہ رشوت لے گا، وہ بددیانتی کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ کسی کا حق کھائے گا، وہ کسی سے ناانصافی کرے گا، وہ کرسی پر بیٹھ کر ظالم
وہ طاغوت کا ایجنٹ بنے گا، وہ سامراج کا ایجنٹ بنے گا، جس کو مولا کے حضور حاضری کا یقین ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کو مولا کے حضور حاضری کا یقین نہیں۔ گھر پر پہ لوٹ کے کھا گئے، کوئی پرواہ نہیں، اربوں روپے کے مالک بن گئے، پوری قوم کا ساسا غلط کر لیا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ پرواہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حاضری کا یقین نہیں۔ اللہ نے دنیا داری کے پردے، مال و دولت کے حرص کے، حوث کے، لالچ کے پردے اتنے زیادہ دماغوں کے اوپر چڑھ گئے کہ آخرت کا ہوش ہی نہیں رہا، قبر کا ہوش ہی نہیں رہا، کہ مولا کے حضور حاضری لینا ہے ہوش ہی نہیں رہا۔ فرمایا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں، اور یاد رکھو کہ تم نے مجھے میرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور مالک کا مطلب، لفظ مالک کیوں فرمایا ہے؟ یہود و نصارہ کا اور کچھ مذاہب کا یقین اس بات پر عقیدہ ہے کہ اللہ مجبور ہے سزا دینے پر، برے کاموں کی سزا دینے پر اللہ مجبور ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا۔ تو اللہ پاک نے مالک اس لیے فرمایا نہیں، یہ غلط فہمی نکال کے آؤ، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے، میں مالک ہوں، جسے چاہوں سزا دوں، جسے چاہوں چھوڑ دوں، مجھے کوئی پوچھ سکتا، چاہوں تو ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والے کو جہنم میں پھینک دوں، ایک غلطی پر پکڑ کر لوں، گرفت کر لوں، اور چاہوں تو ساری زندگی 100 کے قاتل کو بھی بخش دوں، میری مرضی۔ مالک اس کو کہتے ہیں، میری چیز ہے جس کو دل چاہے دے، میری جنت ہے جس کو دل چاہے دے، میری جہنم ہے جس کو دل چاہے پھینک۔ مالک کیا ہے؟ مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے، جس کو جو چاہے، جو جس طرح کا سلوک چاہے کر دوں، مجھے کوئی پوچھ ہے نہیں سکتا۔ ایاک نعبد، ہائے 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 ہائے، اتنی تعریفیں جان کر، اتنا مقام سمجھ کر جب بندہ کہتا ہے نا کہ مولا ایاک نعبد، مولا ہم تجھ ہی سے تیری عبادت کرتے ہیں، پھر کسی اور کی نہیں کرتے۔ خدا کی قسم، جس نے یہ پچھلی آیتوں کو سمجھا اور اس میں ڈوبا، الحمدللہ رب العالمین کیا ہے، الرحمن الرحیم کیا ہے، مالک یوم الدین کیا ہے، جو اس کے اندر ان کو سمجھ کر اب کہتا ہے نا ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں، میں بات کس سے کر رہا ہوں۔ پھر وہ عامیانہ انداز سے نہیں گزرتا، پھر وہ کانپ رہا ہوتا ہے، مولا کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، مالک یوم الدین کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، قیامت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، اور مولا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تجھ سے عرض کر رہا ہوں ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھ بندے، تو کہہ رہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اگر اس نے کہہ دیا میں تیری عبادت نہیں مانتا، چل دوڑ، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ کئی اولیاء اللہ خانہ کعبہ کا حج کرنے جاتے تو یہ نہیں کہہ پاتے تھے اللہم لبیک کا، مولا میں حاضر ہوں، یہ نہیں کہہ پاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندر سے ڈرتے تھے کہ اگر میں نے کہا مولا میں حاضر ہوں اور جواب کہ تیری حاضری ہمیں قبول نہیں، دفع ہو، کیا کریں گے؟
ہائے 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 وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. نعبدو اور نستعین کے درمیان میں واو آتا ہے. جہاں پہ واو آتا ہے وہاں اگلے حکم کا اور پچھلے حکم کا فرق الگ الگ ہوتا ہے. پہلے حصے کا ایاکا نعبدو تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاکا نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مطلب دونوں کا ایک ہے لیکن دوسرے حصے کے اطلاق میں فرق ہے. اس پر جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، تو معنی یاد کر لیں. چلیں آج کی درس میں آپ کو معنی تو یاد ہو جائے نا. ایاک نعبد تیری ہی اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اور آگے کہتا ہے بندہ کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے بندے آپ مجھ سے دعا کر اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے وہ رستہ عطا کر جو سیدھا تیری طرف لے جائے، سیدھا تیری طرف لے جائے. میں اور کچھ نہیں چاہتا، مولا مجھے وہ رستہ دے دے جو سیدھا تیری طرف لے جائے. اور حضور سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آقا کائنات نے فرمایا انا صراط مستقیم، میں صراط مستقیم. یعنی بندہ سوال کرے مولا مجھے سیدھا گنبد خضرا کی طرف لے جا، مجھے سیدھا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لے جا، وہاں سے سیدھا رستہ تیری طرف نکلتا، وہاں سے تیری طرف رستہ نکلتا. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. بندے سوال کر مولا مانگ مجھ سے بندے کہ مولا مجھے ان کا رستہ دے جو تیرے انعام یافتہ لوگ، جو تیرے. اس کا مطلب اللہ نے سیدھا رستہ بھی بتا دیا کہ سیدھا رستہ ان کا ہے جو میرے انعام یافتہ لوگ. اور اللہ پاک انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں سر فہرست انبیاء ہیں اور شہداء شہید ہیں، والصالحین اور اولیاء، وحسن اولئک رفیقا. اور ان کا جو ساتھ ہے وہ بڑا خوبصورت ساتھ، حسین ساتھ ہے. یہ میرے انعام یافتہ. فرمایا یعنی انڈائریکٹلی اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے میرے بندے میرے انبیاء کا رستہ مانگ، میرے شہداء کا رستہ مانگ، میرے صالحین کا رستہ مانگ، اور جو ان کے ساتھ والے ان کا بھی رستہ مانگ. یہ چار لوگ ان کا رستہ مانگ. غیر المغضوب علیہم، کام کے مولا عرض کرتے ہیں مولا ہمیں ان کا رستہ نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھے ہو کہ جس رستے پہ ہم چل رہے وہی تیرا رستہ ہے، مگر ہو سکتا ہے نادان ہے نا بندہ کم بھی لگے. تو جانتا ہے تو نے بتا دیا ہے کہیں اس رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، تیرے غضب والے رستوں پر تو مجھے نہ چلانا، ہمیں نہ چلانا. اور بڑی اہم بات ہے ساری سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے یہ کہیں نہیں کہا کہ بندے تو مانگ مجھے عطا کر، اللہ پاک فرما رہا ہے ہمیں عطا کر، ہمیں عطا کر. یعنی بندے کلا نہ آ، جماعت کے ساتھ آ، جماعت کے ساتھ آ. خیر جماعت کے اندر ہے، اکیلا رہنے میں خیر نہیں ہے. قیامت کے دن بھی یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ پاک کسی امام کے پیچھے ہر کسی کو بلائے گا. جس کا کوئی امام نہیں ہوگا، جس کی کوئی جماعت نہیں ہوگی، وہ پکڑ لیا جائے، دھر لیا جائے. اس لیے لوگوں زندگی کے اندر، اس زندگی کے اندر کوئی امام تلاش کرو. اور وہ امام کون ہے؟ کن میں سے ہو سکتا ہے؟ انبیاء میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. اور انبیاء کا تو دروازہ نبوت کا بند ہو گیا، شہداء کا دروازہ بھی کھلا ہے.
اور صالحین کا دروازہ بھی قیامت تک کھلا ہے. قیامت تک اللہ کے محبوبین اور مقربین اور صالحین آتے رہیں گے. ہر دور میں کوئی صالح ہوگا، کوئی نہ کوئی اس جماعت کا بندہ ہوگا. ہر دور میں اس جماعت کا بندہ کوئی نہ کوئی بولے. ہر دور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر دور میں اس جماعت کا بندہ کوئی نہ کوئی ہوگا. اس بندے کو تلاش کرو، اس کی جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ. وہی جماعت نجات کی جماعت ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لے جا رہی ہو، جو مصطفیٰ کی طرف لے جا رہی ہو، جو قرآن کی طرف لے جا رہی ہو، جو تمہیں جوڑ رہی ہو، اور جو نظام مصطفیٰ، دین مصطفیٰ کے غلبے کے لیے محنت کر رہی ہو، وہی صالحین کی جماعت ہے. فرمایا اس جماعت کے اندر شامل ہو. اور جو اس کے مخالف ہوں گے وہ غیر المغضوب علیہم میں ہوں گے. دنیا میں دو جماعتیں ہر وقت قائم رہتی ہیں، ایک صالحین کی جماعت اور ایک غیر المغضوب علیہم الضالین کی جماعت. اللہ پاک حکم دے رہا ہے صرف نماز میں نہ پڑھو، دنیا میں پریکٹیکلی تلاش کرو کہ وہ صالحین کی جماعت کون ہے. وہ صالحین کون ہے؟ وہ صالح کون ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں گنبد خضرا کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں درس قرآن کی طرف بلا رہا ہے. اس کی تلاش کرو اور اس کے ساتھ چلو. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. مختصراً سورہ فاتحہ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور اس امید پر ختم کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہم نے آج سنا ہے، اگر پہلے نہیں سنا تھا تو آج سننے کے بعد وہ صرف سننے تک نہ رہ جائے بلکہ عملاً ہماری زندگی کے اندر ڈل جائے. اگر میں پہلے اس طرح کا نہیں تھا تو جوتا جب مسجد سے جائیں اور جوتا پہن کر جائیں تو معاشرے میں چلتے پھرتے ہماری زندگیوں کے رنگ بدل جائیں. جس طرح ہم مسجد میں اللہ کے بندے نظر آتے ہیں، معاشرے میں چلتے پھرتے بھی اس کے بندے نظر آئے. دیکھنے والا یہ کہے بول اٹھے ہمارے کردار کو، ہمارے بولنے کو، ہمارے چالنے کو، ہمارے سلوک کو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو، ہمارے بولنے کو دیکھ کر دوسرا بندہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ کا تب مزہ ہے. یہ کوئی صالحین میں سے جا رہا ہے تب مزہ ہے. اور اگر جیسے تھے ویسے ہی رہے تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر کہیں کوئی لفظ میں بولنے چالنے میں غلطی ہو گئی تو اپنے کرم سے معاف فرما دیں. وما علیہ الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انت السلام و منک السلام علیک یرجع السلام. حینا یا ربنا حینا یا ربنا السلام وادخلنا دارک دار السلام وادخلنا دارک دار السلام وادخلنا دارک دار السلام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لی ولوالدی ولوالدی ولأستاذی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.